السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ لاہور کے علاقے چنگ میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ آج صبح کے ٹائم 6 بجے ایک داماد جاتا ہے اپنے سسرال میں اور جا کر گھر کا دروازہ نوک کرتا ہے۔ کوئی دروازہ نہیں کھولتا چونکہ صبح 6 بجے کا وقت ہے اور سبھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر سے بیلز بجاتا ہے، پھر سے بیلز بجاتا ہے اور کنٹینیوسلی 15 منٹ تک بیلز بجاتا رہتا ہے۔ آخر کار لگاتار بیلز ہونے پر گھر والوں میں سے ایک شخص جاگتا ہے اور وہ ہوتی ہے اس کی بیوی۔ وہ آتی ہے، آنکھیں ملتی ہوئی دروازہ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سامنے تو شوہر کھڑا ہے، ہاتھ میں کلاشن کوف پکڑے۔ اب اس کلاشن کوف کو وہ اٹھاتا ہے اور سیدھا اپنی بیوی کے ماتھے پر گولی مار دیتا ہے۔ گولی مارتا ہے، وہ گر جاتی ہے، کی آواز گونجتی ہے اور گھر والے باقی جاگ جاتے ہیں۔ گھر والوں میں سب سے آگے ساس تھی۔ دیکھا ساس نے کہ یہ کیا کیا، اگلی ساس کو ماری اور قصہ تمام کر دیا۔ اس کے بعد ساس کے پیچھے تھا سسر، پھر سسر کو گولی ماری اور اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد گھر پر اس شخص کا قاتل کا سالہ بھی موجود تھا۔ اس کو دیکھا کہ گولیوں کی بڑی آوازیں آ رہی ہیں، وہ بھی بھاگا باہر اور آ کر دیکھا کہ معاملہ ہوا کیا ہے۔ ماں، باپ، بہن خون میں لت پت پڑے ہوئے ہیں، اگلی اس کو مار دیتا ہے۔ اب جناب ٹوٹل یہ ہو گئے چار لوگوں کو قتل کر دیا اور پھر 5ویں گولی اپنے آپ کو ماری اور خود کا بھی خاتمہ کر لیا۔ چند منٹوں میں یہ سب کچھ ہوا۔ گھر کے مناظر دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی PUBG کی گیم چل رہی ہے۔ آس پاس کے لوگوں میں ایک دھمال مچ گیا، ایک بھونچال برپا ہو گیا اور فوراً سے 15 پر کال کی گئی۔ SSP، SP، DSP، SHO اور بھاری نفری پولیس کی موقع پر پہنچی، وقوع دیکھا اور پھر باقاعدہ طور پر وہاں سے تمام کو اپنی تحویل میں لے کر لاہور کے جناح ہسپتال شفٹ کیا گیا تاکہ ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 5 قتل کے پیچھے معاملہ کیا ہے۔ اس پر میں ڈیٹیل سے بات کروں گی کہ یہ بے بسی جو ہوئی یہ کیوں ہوئی۔ یہ بے بسی کا معاملہ تھا، یہ پیسوں کا معاملہ تھا، یہ محبت کا معاملہ تھا، یا پھر یہ ٹریگر کیا گیا اس کا معاملہ تھا۔ لاہور کا علاقہ چنگ جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور چنگ میں ہے ایک برکت کالونی جو کہ بڑی مشہور کالونی ہے جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ گھر کے سربراہ ہیں محمد علی خان۔ محمد علی خان کی اہلیہ کا نام ہے شمائلہ۔ ان کی بیٹی ہے سمیہ، عمر ہے سمیہ کی 23 سال، اور ایک بیٹا ہے جس کا نام ذیشان ہے، اور ذیشان بڑا بیٹا ہے، یعنی پہلے ذیشان آتا ہے پھر اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے سمیہ کا۔ عمران شوکت نامی ایک لڑکا رہتا ہے یہیں پر لاہور میں، اور عمران شوکت کو پسند کرتی ہے سمیہ بے تحاشا اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ گھر پر آ کر یہ بتاتی ہے اپنی امی کو، اپنے ابو کو، اپنے بھائی کو کہ میں اس طرح سے پسند کرتی ہوں عمران کو اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب گھر والے کہتے ہیں تمہارا دماغ ٹھیک ہے، ہم برادری سے باہر یا اپنوں سے باہر شادی نہیں کرتے ہیں، ہم نے شادی تمہاری عمران سے نہیں کرنی۔ اور ویسے بھی ان کے ہاں مطلب ہر فیملی کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، تو ان کی فیملی کا یہ ٹرینڈ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم لڑکی کی کہنے پر شادی نہیں کریں گے، مطلب لڑکی جو کہہ رہی ہے وہ نہیں، ہم جو فیصلہ کریں گے فیصلہ وہ ہوگا۔ خیر صاف جواب دے دیا، بہت منایا، کوئی فائدہ نہ ہوا، اور آخر کار پھر سمیہ نے اور عمران نے یہ پلان کیا کہ ہم گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ گھر سے بھاگ کر شادی کی، یعنی کہ یہ کورٹ میرج کی گئی عدالت میں، اور پھر جب گھر والوں نے یہ دیکھا کہ سمیہ نظر نہیں آ رہی ہے گھر پہ، گھر والوں نے فوراً سے ایگزیکٹلی پن پوائنٹ ان کے ذہن میں کیا آتا ہے، عمران لے کے چلا گیا اور یہ معاملہ بن گیا۔ فوراً پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور جا کر عمران ملزم کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کروا دیتے ہیں۔ یہاں سے مقدمہ ہوتا ہے درج اور وہاں سے پولیس اس پر کام شروع کر دیتی ہے۔ جب پولیس اس پر کام شروع کرتی ہے تو پھر ان دونوں کو ٹریس کرتی ہے اور سوال کرتی ہے، ہاں بھائی لڑکی بھگائی تو کیوں بھگائی اور یہ کیا حرکت کی تم نے، اغوا کیا؟ لڑکی کہتی ہے میں نے نکاح کر لیا، میرا شوہر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے
کہ یہاں پر ایس ایچ او پابند کرتا ہے کہ اگر نکاح کر بھی لیا ہے تو مجسٹریٹ کے سامنے 164 کی کارروائی ہوگی قانون کے مطابق، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ اس پر ہوتا یہ ہے کہ اب مجسٹریٹ چونکہ مارننگ ٹائم بیٹھیں گے، اگلے دن وہ بیٹھتے ہیں ڈیوٹی پر، اور جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کا ٹائم آتا ہے سمیہ کو، تو سمیہ جو ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان تو دیتی ہے، مگر بیان یہ دیتی ہے کہ مجھ سے زبردستی نکاح کیا گیا ہے، جبرن مجھ سے سائن کروائے گئے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ سمیہ کو فری کر دیا گیا، سمیہ کو لے گئے اس کے والدین اپنے گھر پر، اور عمران شوکت کو وہیں سے جیل بھجوا دیا گیا۔ عمران اب جیل میں 1 مہینہ قید رہا اور قید کاٹتا رہا۔ اب کیا ہوتا ہے، ذرائع کے مطابق 1 مہینہ جیل کاٹنے کے بعد جب یہ رہا ہوا تو رہا ہو کر سب سے پہلے سیدھا اپنے سسرال برکت کالونی آیا اور آ کر کہا کہ میری بیوی سمیہ، نکالو باہر میری بیوی۔ گھر والے کہتے ہیں کون سی بیوی بھائی تمہاری؟ کوئی بیوی شیوی نہیں ہے تمہارا تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ جو جبرن نکاح کرواتے ہیں، جو ورغلا کے نکاح کرتے ہیں، جو زبردستی کرتے ہیں، وہ دین میں نکاح نہیں کاؤنٹ ہوتا، لہٰذا تمہارا نکاح نہیں ہوا، تم بلا وجہ دھونس جما رہے ہو۔ تم لوگوں نے میری بیوی کو میرے خلاف ورغلایا ہے، اسے میرے خلاف پتہ نہیں کیا کیا پٹی پڑھائی، اسے میرے خلاف کر دیا۔ اس پر گھر والے کہتے ہیں چلو یار نکلو ادھر سے۔ خوب جھگڑا ہوا اور گھر والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ کچھ دن گزرے، عمران پھر آیا کہ میری بیوی واپس کر دو، میری بیوی ہے، تم لوگ بلا وجہ مجھے تنگ کر رہے ہو۔ آگے سے گھر والوں نے یہ کہا کہ تمہیں پہلے بھی بتایا کہ تمہاری بیوی نہیں ہے، تم کیا ادھر آ کے روز تماشا کرتے ہو؟ عمران کہتا ہے میری بیوی سمیہ میرے سامنے لاؤ۔ اگر سمیہ میرے سامنے کہہ دے کہ اس نے میرے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح نہیں کیا، میں چلا جاؤں گا واپس۔ اب گھر والے سوچ وچار میں پڑ جاتے ہیں موقع پہ اور کہتے ہیں چلو کیا فرق پڑتا ہے، ایک دفعہ بلا لیتے ہیں، جان چھوٹے روز روز کے مسئلے سے۔ اور پھر وہ سمیہ کو بلاتے ہیں، سمیہ آتی ہے باہر اس کے سامنے، اور جیسے ہی اس کے سامنے آتی ہے تو وہ یہ کہہ دیتی ہے عمران کو، عمران کے منہ پر، آج کے بعد دوبارہ یہاں پر مت آنا، ہاں زبردستی کیا تھا تم نے مجھ سے نکاح، میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ لفظ تیر بن کر اس کے سینے میں کھبے اور وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ اب یہ وہ زہر تھا جو اس کے اندر تھا کہ میری زندگی کیوں تباہ کی، مجھے کیوں برباد کیا۔ ایک طرف محبت، لمبی لمبی باتیں، وہ خواب جو سجائے، اور اب ماں باپ یاد آ گئے اور مجھے جیل تک بھجوا دیا، اور میرا سوچا بھی نہ انتقام کی آگ بھڑکنے اٹھی۔ اور جناب پھر آیا وہ دن کہ جب 18 اگست تاریخ صبح کے 6 بجے، یعنی آج صبح کی بات ہو رہی ہے، یہ کلاشن کوف لے کر آیا اپنے سسرال میں، آ کر بیل بجاتا رہا، کسی نے بیل کی آواز نہ سنی چونکہ سب سو رہے تھے گہری نیند، اور پھر 15-20 منٹ بیل بجانے کے بعد جب دروازہ کھولا تو سمیہ نے کھولا۔ سمیہ کو دیکھتے سار اس نے اس کے ماتھے پر گولی ماری۔ ماں پیچھے بھاگی بچانے کے لیے تو ماں کو گولی ماری، یعنی ساس کو۔ باپ پیچھے آیا سمیہ کا، یعنی سسر، اس کو گولی ماری۔ پھر سالہ آیا کی آواز سن کر، چونکہ صبح صبح کا ٹائم تھا، سب سو رہے تھے، نیند میں جیسے جیسے جو باہر آتا گیا، پھر ذیشان کو گولی ماری۔ اب جناب ٹوٹل یہ ہو گئے 4 لوگوں کو قتل کر دیا، اور پھر 5ویں گولی اپنے آپ کو ماری اور خود کا بھی خاتمہ کر لیا۔ ہوتا کیا ہے، 15 کی کال اور نفری بھاری موقع پر پہنچتی ہے، اس میں ڈی ایس پی شامل ہیں، ایس پی شامل ہیں، ایس ایچ او شامل ہیں، اور ایس ایس پی بھی شامل ہیں۔ موقع وزٹ کیا گیا، لاشوں کو ہسپتال شفٹ کیا گیا تاکہ ان کا پوسٹ مارٹم ہو سکے، اور شواہد اکٹھے کیے گئے۔ ڈی آئی جی آپریشن نے اس موقع کا نوٹس لیا، اس خبر کا نوٹس لیا، اور پھر قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اب قانونی تقاضوں کو بھی پورا کیا گیا، اور جو مقتولین ہیں ان کے نام اور ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں، یہ بتائے گئے ہیں کہ محمد علی خان، یہ ہیں جناب سسر، 50 سال ان کی عمر ہے، شمائلہ ان کی اہلیہ، عمر 45 سال، سمیہ عمر 23 سال، اس کے بعد ذیشان عمر 27 سال۔ یہ تو 4 لوگ ہو گئے ایک ہی گھر کے جن کو
کیا گیا۔ اس کے بعد جو خود یہ شخص تھا یعنی عمران شوکت، عمر اس کی 25 سال لگ بھگ بتائی جاتی ہے، اس نے اپنے آپ کو بھی ماری اور اپنا بھی خاتمہ کر لیا۔ یہ ہوئی محبت اور یہ ہوئے جذباتی فیصلے، جس میں محبت تو ہوئی، جذباتی فیصلہ تو ہوا، لیکن وہ ایک ہی مہینے میں اپنے پیاروں کی محبت دیکھ کر بدل بھی گئی اور اس طرح سے 2 خاندان تباہ ہو گئے۔ غلط فیصلے، غلط نتیجے۔ اگر تو یہ سٹیپ لے لیا گیا تھا تو پھر اسے نبھانا چاہیے تھا۔ اول تو والدین کا گھر چھوڑ کر اس طرح نکلنا اور یہ سب کچھ، ماں باپ کی عزت مٹی میں رولنا، ٹوٹلی رانگ۔ اب جب نکاح بھی ہو چکا تھا تو پھر سٹینڈ لینا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اس کی بھی زندگی تباہ کی اور اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ کو بھی تباہ کر ڈالا ایک سٹیپ غلط لینے پر، یعنی اپنے آپ کو وہاں پر سٹے نہ کر سکی۔ یا فیصلہ نہ کریں اور اگر کر لیں تو ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ لوگوں کی زندگیاں تباہ مت کیجیے۔ تھینک یو۔